بیری کا درخت انتہائی معصوم، بھولا بھالا، پیارا سا، خوبصورت تھا، چھوٹے چھوٹے چننے مننے سے پتوں والا ہے اور پیارے پیارے سے بیر والا درخت. کتنا پیارا درخت ہے اور ہم نے اسے کتنا بدنام کر رکھا ہے. جناب یہ تو ڈراؤنا ہے، اس پر آصیب ہیں، اس پر بلائیں رہتی ہیں، اس پر جنات رہتے ہیں، اس پر بھوت پریت رہتے ہیں. اللہ بلا پتہ نہیں کیا کچھ کر رکھا ہے یار. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو بیری کا درخت تھا، کچھ لوگ کلہاڑی وغیرہ لے کر آ گئے کہ اسے کاٹیں گے اور علاقے کے لوگ کھڑے ہو گئے ہم اسے کاٹنے نہیں دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے علاقے کا درخت کاٹنے والے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں کے بہت سارے لوگ اس درخت کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں. ابھی کل ایک خاتون ہماری گزری ہے یہاں سے، اس درخت کے آصیب انہوں نے جھپٹ لیا ہے، بیمار پڑی ہیں. ہاں تو یہ فقیر بھی وہاں سے گزر رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا، دونوں فریقین کی باہمی گفتگو، لڑائی جھگڑا سنا. تو میں نے پھر کچھ باتیں ان لوگوں سے کی جو درخت کاٹنے آئے تھے، تو الحمدللہ انہیں کچھ سمجھ میں آ گئی اور وہ باز آ گئے، بیری کا درخت کاٹنے سے رک گئے. تو آخر ایسا ہے کیا کہ صدیوں سے ہمارے لوگ اس درخت کو ڈراؤنا، بھیانک سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں جس گھر میں بیری کا درخت لگے گا وہاں ویرانی آئے گی، وہ گھر اجڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے. اس گنہگار کانوں نے یہ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بات تھی جس نے بیری کے درخت کو ڈراؤنا، بھیانک، آصیب زدہ مشہور کر دیا. دیکھیے بیری سے منسوب دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے ہاں جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو بیری کے پتوں سے گرم کیا ہوا پانی غسل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں کیوں؟ مستحب بتایا جاتا ہے، مصنون طریقہ بتایا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن حکم نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس بیری کے پتے ہوں گے تبھی آپ مردے کو غسل دیں گے، نہیں. لیکن کیوں دیا جاتا ہے؟ دیکھیے ہم پچھلے زمانے میں چلتے ہیں، پچھلے سے مراد پچھلے سینکڑوں سال، اسلام سے بھی پہلے. تو آج کی طرح صابن تو موجود نہیں تھا، لوگوں نے نہانا بھی ہوتا تھا، دھونا بھی ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے؟ کوئی مٹی استعمال کرتا تھا، کوئی مٹی میں چکنائی وغیرہ ملا کر استعمال کیا کرتا تھا، کسی کے آس پاس کوئی معدنیات نکل آتی تھی وہ صابن کے طور پر استعمال ہوتی تھی. کچھ لوگ درختوں کی چھالیں، ہاں بعض درختوں کی چھالیں صابن کے طور پر استعمال ہوتی تھی. اکثریت مٹی سے اپنے آپ کو رگڑتی تھی اور پانی سے صاف کر لیتی تھی، اس کا غسل ہو جاتا تھا. لیکن ایک چیز ایسی تھی جو بہترین، صابن سے بھی زیادہ بہترین کام سر انجام دیا کرتی تھی. ہاں اس چیز کا نام ہے بیری کے پتے. اشرافیہ کے ہاں دیکھیں بیری کا درخت دنیا میں ہر جگہ ہر خطے میں پایا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بعض علاقوں میں، سرد علاقوں میں بہت کم ہوتا، نہیں ہوتا، اور بعض علاقوں میں کثرت سے ہوتا ہے. لیکن بیری کے پتے ہر جگہ اس کی ضرورت رہا کرتی تھی. تو تاجر جن علاقوں میں بیری کے پتے درخت زیادہ ہوتے تھے وہاں سے تاجر وہ پتے خریدتے تھے اور اپنے علاقوں میں بیچا کرتے تھے. تو جن علاقوں میں بیری کے پتے کمیاب تھے وہاں پر یہ خاصے مہنگے ہوتے تھے اور اشرافیہ استعمال کرتی تھی. تو کم از کم یہ ضرور کہا جاتا تھا کہ جناب مردے کو غسل دینے کے لیے آپ بیری کے پتوں کا پانی بنائیں اور اس سے مردے کو غسل دیں. آخری دفعہ یہ جا رہا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے دھو دھا کر، کفن پہنا کر، عزت کے ساتھ رخصت کریں. تو جب اسلام آیا تو بیری کے پتوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اس کو ممانعت کی جاتی، اسے روکا جاتا ہے اس کام سے. اچھا کام تھا تو اسلام نے بھی اسے کنٹینیو کیا، تو یہ عمل ہم تک بھی پہنچا. تو ہمارے یہاں بھی بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا ہے، اچھا کام ہے. لیکن چونکہ یہ منسوب ہو گئے مردے کے ساتھ، اب ہماری ساری ڈراؤنی کہانیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ قبرستان سے. ہندوؤں کے شمشان گھاٹ سے، اور عیسائیوں کے ان کے گورے قبرستانوں سے. تو ساری ہارر کہانیاں، ڈراؤنی کہانیاں، بھیانک کہانیاں ہمارے دماغ ایسے ہیں، ہم مرنے کے بعد پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کون سی خطرناک ڈراؤنی چیزیں رونما ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ. تو ایک تو ویسے ہی کیونکہ مردے کو غسل دیا جاتا ہے بیری کے پتوں سے، اس لیے بیری کے پتے ویسے ہی ڈراؤنے اور خوفناک ذہنوں میں بن گئے. لیکن ان درختوں پر آصیب اور بھوت کا بستیرا ہے، اس کی وجہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور ہے. ہاں وہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیری کے درخت پر کانٹے ہوتے ہیں
اور بعض جنگلی درختوں پر کانٹے ایسے ہوتے ہیں جیسے اسکن پر پھیلے ہوتے ہیں، بندہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ پورا پورا چھل جائے. اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اس درخت پر پھل بھی پورا سارے سال درخت پر پھل موجود رہتا ہے. اب بچے گھومتے پھرتے جنگلوں میں جایا کرتے اور وہ درختوں سے پھل ول توڑ کر لاتے، کھاتے پیتے. تو بیری کے درخت پر کوئی بچہ چڑھ جاتا تو زخمی ہو جاتا تھا. والدین کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی. تو سیانوں نے اس کا ایک طریقہ نکالا کہ بچوں کو ڈرا دیا کرتے، وہ جنگل میں جا رہے ہو، اچھا بیٹا دیکھو بیری کے درخت پر مت چڑھنا، اس پر بھوت رہتے ہیں، اس سے پریت رہتے ہیں، آسیب ہے، ہاں اس پہ مت جانا، نقصان ہو جائے گا. تو بچوں کو ڈرا دیا جاتا. بچے نہیں چڑھتے تھے، پتھر مار کر پھر توڑ لیتے تھے. تو وہاں سے یہ نصیحت جو بچوں کو کی گئی تھی دھیرے دھیرے مضبوط ہوتی چلی گئی. یہ بچے بڑے ہوئے، انہوں نے اگلی نسل کو ٹرانسفر کیا، پھر تیسری نسل کو، پتہ نہیں کب سے. تو آج ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ بیری کے درخت پر آسیب ہوتے ہیں، بھوت پریت ہوتے ہیں، یہ بڑا خطرناک درخت ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت پیارا درخت ہے. بیر کے فوائد آپ گوگل کریں، بیر کے فوائد آپ لکھیں، بینیفٹس آپ سرچ کریں، آپ کو پتا چلے گا. اتنا شاندار پھل، وٹامن سی سے بھرپور، کیلشیم سے بھرپور، سے میگنیشیم بھی بہت موجود ہے. ایسا شاندار پھل آج اس کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ اس کو بلا وجہ قرآن و حدیث میں، اسلام میں اس درخت کے بارے میں ایسی کوئی بات موجود ہی نہیں ہے. اسلام ایسی توہمات پر مبنی بات کرتا ہی نہیں ہے، اس کی بیخنی کرتا ہے، اسے رد کرتا ہے. ہاں، تو میرا خیال ہے کہ بیری کے درخت کے حوالے سے بہت سارے توہمات آپ کے دور ہو گئے ہوں گے. آج سے اب اچھے بچوں کی طرح اس درخت کے ساتھ پیار کریں.